پاکستان ایک ایسے صحت کے بحران کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے جو ہر گھر کو متاثر کر رہا ہے. ٹو بی فرینک, ہر 4 میں سے ایک شخص اس کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم بات کر رہے ہیں ذیابیطس کی, جو پہلے ہم اس کو سمجھتے تھے کہ بیماری ہے, لیکن اب یہ ایک کنڈیشن بن گیا ہے, یہ ایک نظام زندگی بن چکا ہے. اور اس کے جو تعداد جو بڑھتی چلی جا رہی ہے, اب یہ بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے. تازہ اعداد و شمار اگر سالیہ دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ بالغ افراد ذیابیطس کا شکار ہیں, اور ہر 3 میں سے تقریباً ایک ایڈلٹ جو ہے وہ اس بیماری سے مبتلا ہے. تو اب اس پر ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ جو ہم غذا نہیں لیتے بیلنس, میٹھی اشیاء کا استعمال بہت کرتے ہیں, مشروبات کا استعمال کرتے ہیں, باہر کے کھانوں کا استعمال کرتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ بیماری لوگوں کو ہو اگر رہی ہے. ہم ورلڈ ڈائبٹیز ایٹلس کی یہ رپورٹ دیکھیں تو اس میں ایک بڑی تشویشناک بات ہے, وہ یہ کہ سن 2000 میں تو ہماری جو آبادی تھی جو اس سے متاثر تھی وہ 8.8 ملین تھی, اور اگلے 11 سالوں میں وہ ڈپ ڈاؤن کر گئی, یعنی 6.3. لیکن اس کے بعد 2011 سے 24 تک 34.5 ملین, اور اگر یہ اسی شرح سے معاملات بڑھتے رہے تو خاکم بدہن اتنی زیادہ آبادی 70.2 ملین آبادی ڈائبٹک ہو جائے گی. ڈاکٹر شکیلہ قاضی ماہر ذیابیطس ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم, گڈ مارننگ, اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ نمبرز تو بہت ہی خطرناک دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ جو ہم پہلے سمجھتے تھے کہ جی صرف میٹھا کھانے سے ہوتا ہے, نہیں, صرف میٹھا کھانے سے نہیں ہوتا ہے. ڈائبٹیز ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کتنے % لوگ بیمار ہیں, وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ لوگ کتنے سٹریس میں ہیں, کتنی پریشانی میں ہیں. پلیز گو آن. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب جیسے آپ نے کہا کہ ہر 3 میں سے ایک ڈائبٹک ہے, تو اب تو یہ نمبرز اور بڑھ رہے ہیں. انڈیا, پاکستان اور چائنا, یہ 3 کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ یہ نمبرز بہت ہی الارمنگلی بڑھتے جا رہے ہیں. اور بیکاز وہی بات ہے کہ ہم لوگوں کا لائف اسٹائل بہت خراب ہے. کھانا پینا, جنک فوڈ, ہم چھوٹے بچوں کو اگر گھر کا کھانا نہیں کھاتا تو ہم باہر کا کھانا کھلا دیتے ہیں, برگر, پیزاز. تو اس سے ظاہری سی بات ہے ان کی انسولین ریزسٹنس اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے, اور ڈائبٹیز الٹیمیٹلی 13 سال 14 سال کا بچہ ٹائپ 2 ڈائبٹک ہمارے پاس آ رہا ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا, اب اگر میم آپ ہمیں یہ بتا سکیں کہ وہ کون کون سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی انسان کو ڈائبیٹک کرتے ہیں. ہمیں ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ کھانا باہر کا کھا لیا, دیر آر ادر تھنگس. جیسے ابھی مجھے کل پرسوں ہی پتہ چلا کہ اگر آپ کو کوئی اور بیماری ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کا شوگر وقتی طور پر اوپر چلا جاتا ہے. از دیٹ ٹرو؟ بالکل, سیکنڈری کازز بھی ہیں, مگر پرائمری کاز تو آپ کا یہی ہے نا کہ آپ کا لائف اسٹائل اچھا نہیں ہے, سیڈنٹری لائف اسٹائل آپ جی رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر کاربز لے رہے ہیں پورا دن, ہمارے یہاں کولڈ ڈرنک کا رجحان بہت زیادہ ہے, ہم پانی پینا پریفر نہیں کرتے, کولڈ ڈرنک جی, پیتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک گلاس آف کولڈ ڈرنک میں ایٹ لیسٹ 9 چمچ چینی کے ہوتے ہیں. اور یہ تو باہر یہ کے کتنا کھانے کے بارے میں خطرناک. بھی بتائیے گا ہمیں, کہ لوگوں کو لگتا ہے میٹھا تھوڑی کھا رہے ہیں, باہر کا کھانا ہی تو کھا رہے ہیں. جی, مرغن غذائیں, اگر آپ فیٹی میلز کھاؤ گے تو وہ بھی تو آپ کی شوگر لیول بڑھائیں گے نا, کیونکہ وہ باڈی میں جا کے ہر چیز کاربوہائیڈریٹ میں کنورٹ ہو جا رہی ہے. آپ چاہے بریانی کھا رہے ہیں, پیزا کھا رہے ہیں, واٹ ایور, جو بھی کھائیں گے وہ باڈی میں کنورٹ ہو جائے گا کاربوہائیڈریٹس میں. تو جتنے زیادہ ہم کاربس کھائیں گے وہ الٹیمیٹلی ہماری شوگر بڑھائیں گے. جی. اور سیکنڈ چیز جو ہم لوگوں کو دیکھنے, وہ کاربز اگر آپ آج کل یوٹیلائز ہر نہیں کسی کریں کو گے, فیٹی لیور. یس, جی ہاں, ان کو یوٹیلائز نہیں کریں گے. یوٹیلائز نہیں کریں فیٹی گے تو لیور وہ آج فیٹی کل لیور بہت بھی ہوگا, کامن ہو گیا ہے. وسرل فیٹ جو ہے وہ پھر جی اس میں بڑھتا جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب ایبسلیوٹ. ایک چیز لوگوں میں آگاہی کے لیے یہ بھی, بہت سارے جی جو نیم حکیم ہیں وہ آج کل سوشل میڈیا کا سہارا لے کے یہ بات کرتے ہیں کہ جناب دوا نہیں کھاؤ اس کے لیے, اور دوا سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے اس پہ. آپ اگر اس ڈبیٹ کو اینڈ کر دیں آج کے جناب, کہ شوگر یا ڈائبٹیز دوا کھانے سے ٹھیک ہوتی ہے یا پھر لائف سٹائل ٹھیک کرنے سے ٹھیک ہوتی ہے, یا دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے؟ دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے, دوا تو کھانی ہی کھانی ہے. کیونکہ اب دیکھیں ڈائبٹیز کیوں ہوئی, سب سے پہلے تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ آئیدر آپ کی انسولین باڈی میں نہیں بن رہی, پینکریاز فیل ہو گیا ہے, یا پینکریاز انسولین بنا رہا ہے مگر وہ انسولین کسی کام میں نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ کام نہیں کر ایبزارب پا نہیں رہی ہو ہے. رہی. تو اب ان دو چیزوں کو جب ہم مریض کو سمجھائیں گے کہ بھئی آپ کی باڈی میں انسولین لیولز نہیں ہے, پینکریاز وہ فیکٹری ہے جو کہ آپ کا فیول پروڈیوس کر رہی ہے نا, انسولین از اے فیول آف آور باڈی جو ہمیں ایکٹیو رکھتا ہے. تو جب وہ فیول ہی نہیں بن رہا تو آپ خالی لائف سٹائل سے بھی کام نہیں چلے گا, آپ کو دوا تو کھانی پڑے گی. لائف سٹائل تو ایک مطلب ایڈجوینٹ تھراپی ہے کہ وہ اس کو بوسٹ اپ کرے گا. آپ
ایکٹیو رہو گے, آپ چلو گے, بھاگو گے, دوڑو گے, 30 منٹ کی واک کرو گے, تو آپ کا میٹابولزم بڑھے گا باڈی کا, جو ایکسیسو فیٹ سیلز ہیں آپ کے باڈی میں وہ برن ہوں گے, تو آپ کی باڈی میں سے انسولن کی ریزسٹنس ختم ہوگی. سیکنڈلی میں ایک اور بات آپ لوگوں کے توسط سے کرنا چاہتی ہوں, ہمیں کلینکس میں میجورٹی پیشنٹس کی طرف سے جو بیریئر آتا ہے, انسولن نہیں لگائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہم ان کے HbA1c لیولز کراتے ہیں جو 15-16 آ رہے ہیں, اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی باڈی انسولن بنا ہی نہیں پا رہی ہے, اب آپ کو انسولن لگانی ہے, ورنہ آپ کا آرگن فیلئر ہو جائے گا, آنکھیں چلی جائیں گی, گردہ ختم ہو جائے گا, ہارٹ اٹیک, جی ہاں فالج, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یا آپ کا لم جا سکتی ہے, ڈائبٹک فوٹ السر کے بعد آپ کے پاؤں کٹ جائیں گے. مگر ہمارے پاکستانی مریضوں کو یہ لگتا ہے انسولن اینڈ ہے, اب اگر ہم نے انسولن لگائی تو ہماری لائف ختم ہو گئی. ایک نارمل انسان کے جسم میں انسولن ہے تو وہ نارمل زندگی جی رہا ہے, جس کے جسم میں انسولن نہیں ہے تو اس کو ڈائبٹیز ہوئی ہے. جیسے آئرن کی کمی ہوتی ہے تو ہم آئرن لگاتے ہیں, بالکل صحیح کیلشیم بات کی ہے. کمی ہوتی ہے کیلشیم کھاتے ہیں. تو اگر ہم انسولن لگائیں گے تو کچھ نقصان نہیں ہوگا, یہ نارمل چیز ہے. اور ہم ٹائپ 1 بچوں کو بھی تو دیتے ہیں نا, ہم جو مائیں پریگننٹ ہوتی ہیں ان کو بھی تو انسولن دیتے ہیں, تو ہمیں ان سے کوئی لائک دشمنی تو نہیں ہے کہ ہم ان کو انسولن دے رہے ہیں. تو یہ چیز صرف ہماری عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں, اگر ایک ڈاکٹر نے انسولن ایڈوائز کی, پھر دوسرے تیسرے چوتھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, جی اور وہ بالکل. ٹائم بہت پریشیس ہوتا ہے مریض. یس ڈاکٹر شکیلہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, جیسے ہی کوئی انسولن پہ آتا ہے وہ یہی جملہ سننے کو ملتا ہے, ہائے دیکھو بیچارہ یہ تو انسولن پہ آ گیا. انسولین پہ چلا گیا. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شکیلہ, اٹ واز ونڈرفل ہیونگ یو آن دی شو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.